سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جس کی جتنی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، اگر اس سے 1 منٹ بھی زیادہ کوئی زندہ رہنا چاہے گا نہیں ہو سکے گا، چاہے وہ کسی نبی سے ہی دعا کیوں نہ کرائے۔ جس کی زندگی جو اللہ نے مقرر فرما دی ہے اس کو اتنا ہی جینا ہے، پھر اس کے بعد مرنا ہے، اور سب نے مرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہماری ملاقات ہونی ہے۔ مرنے کے بعد ہماری ملاقات ہونی ہے، اور کس سے ملاقات ہونی ہے؟ کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد کس سے ملاقات ہوگی؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اس بات کا یقین کرو، اس بات کو دل سے تسلیم کرو کہ انکم ملاقوہ، تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اور مرنا کب ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ مرنے کا ٹائم مقرر تو ہے لیکن معلوم نہیں ہے، کسی کو بتایا نہیں گیا۔ کسی اللہ والے کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ تمہارا انتقال کب ہوگا، ورنہ مرنے کا ٹائم پوشیدہ اور مخفی ہے۔ تو چونکہ مرنے کا ٹائم پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا کون سا دن آخری دن ہو، پتہ نہیں کون سی گھڑی آخری گھڑی ہو، پتہ نہیں کون سی نماز آخری نماز ہو، پتہ نہیں کون سا کھانا آخری کھانا ہو، کون سا بیان آخری بیان ہو۔ پتہ نہیں کون سا بیان آخری بیان ہو۔ بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیگم رات کو نا کوئی گوشت ووشت پکانا، جبکہ رات کا کھانا ان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ سفر سے نکل رہے ہوتے ہیں، سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، گھر والوں سے کہہ کے جاتے ہیں ذرا کپڑے وپڑے دھلوا لینا سارے، میں آ جاؤں گا کل، کپڑے وپڑے دھلوا لینا، جبکہ انہوں نے واپس ہی نہیں آنا ہوتا۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے صلی صلاۃ مودعین، ہر نماز ایسی پڑھو گویا آخری نماز ہے، اگلی نماز نصیب ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے۔ اب ملاقات کب ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں، شاید آج رات ہی کو ہو جائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے نا، یہ تدفین کے بعد نہیں ہوتی، موت کے فوراً بعد ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ مرتا ہے، جب کوئی انسان مرد اور عورت مرتا ہے، تو اس کی روح کو اسی وقت فرشتے لے جا کر
اللہ تعالیٰ سے ملواتے ہیں۔ غسل تو بعد میں ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات پہلے ہوتی ہے۔ مردے کو غسل بعد میں دیا جاتا ہے، کفن بعد میں پہنایا جاتا ہے، اللہ سے ملاقات پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اس بات کو تسلیم کرو دل کے ساتھ کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں اس آیت کے اندر کہ اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے؟ تو وہ تو ہونی ہے، تو ہر مسلمان مانتا ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو ایک مثال سے اگر یوں واضح کیا جائے، ایک بچہ ہے، کل اس کے امتحان ہیں، کل اس کا امتحان ہے، اور آج وہ گلیوں میں گھوم رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے اور موبائل پہ میچ دیکھ رہا ہے۔ اس کا والد آیا تو دیکھا یہ میچ دیکھ رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، تو اس کا والد کیا کہے گا؟ او بھائی کل تمہارا امتحان ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ چونکہ کل تمہارا امتحان ہے اس لیے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اپنا میچ میں وقت ضائع کرو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم یوں ہی بیٹھ کے مستیاں کرو، تیاری کرو، صبح امتحان ہے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ تو جملہ تو ایک ہے لیکن اس میں یہ سارے مفہوم داخل ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا، اس بات کو تسلیم کرو، اپنے دل کو یہ بات منواؤ کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہوگی تو تمہاری زندگی کے کیے ہوئے سارے کرتوت بھی سامنے ہوں گے۔ لہذا آج تک تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی توبہ تائب ہو کر صفائی کرو اور اس بات کے قابل بنو کہ تم اللہ پاک سے مل سکو۔ یہ مطلب ہے اس کا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اپنے دل سے اس بات کو تسلیم کرو کہ تمہاری اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اللہ سے مل تو سکو، اللہ کو منہ تو دکھا سکو، اللہ کے سامنے پیش بھی تو ہو سکو۔ آج میں بھی آپ بھی اپنے اندر ذرا جھانکنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں کہ اگر ہم آج دنیا سے چلے جائیں، آج ہمیں اللہ پاک کے ہاں سے بلاوا آ جائے تو ہم اللہ پاک سے ملاقات کر سکیں؟ کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں؟ مسلمان کو، مومن کو، مرد اور عورت کو ہر وقت ایسی کنڈیشن میں رہنا چاہیے کہ ابھی ملاقات ہو جائے تو اللہ پاک مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو، خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو مزہ آ جائے۔ بہت سے لوگ جب مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی اللہ پاک کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے، چونکہ ہر انسان کی روح کو قبض ہوتے ہی فرشتے اٹھا کر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا عرش کے پاس لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرواتے ہیں، اس کی بات چیت ہوتی ہے اللہ پاک سے۔ ابھی غسل نہیں ہوا، ابھی کفن نہیں پہنایا گیا اس سے پہلے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ان کی روح کو قبض کر کے فرشتے اوپر لائیں گے ان کے لیے دروازہ بھی نہیں کھلے گا،
آسمان کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. اللہ کہیں گے اوپر لا کے کیا کرو گے اس کو، اس منحوس کو، اس بدماش کو، اس خبیث کو، اس نافرمان کو یہاں لا کے کیا کرو گے؟ آسمان تو پاک لوگوں کی جگہ ہے، دفع کرو اس کو یہاں سے. چنانچہ فرشتے اس کو آسمانوں پر نہیں لے جا سکتے اور وہیں سے اس کو دوزخ میں بھیج دیا جاتا ہے. میرے دوستو، ہم سب نے مرنا ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس بات کو ذہن نشین ہونا چاہیے، دل دماغ میں رچا بسا ہونا چاہیے. مرنا ہے، کیا ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ سے دو بدو روبرو ملاقات ہوگی. اللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے، آپ اللہ سے ہم کلام ہوں گے. کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو؟ اللہ تعالیٰ کے کرم پہ قربان جائیں، اس کے فضل پہ قربان جائیں کہ گنہگاروں کے لیے اس کے ہاں بڑی وسعت ہے. گنہگاروں کے لیے اس کے ہاں بڑی وسعت ہے. ہم سے تو کوئی تھوڑی سی بدسلوکی کرے، بدتمیزی کرے، ہم تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. ہر جگہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہر جگہ اس کی غیبت کرتے ہیں، ہر جگہ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو بھی اس سے ملنے سے روکتے ہیں. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو کسی مریض کو اس کے پاس نہیں بھیجتے. اگر وہ دکاندار ہے کسی گاہک کو اس کی دکان خریدنے نہیں دیتے. اگر کوئی ہمارے ساتھ تھوڑی سی بدسلوکی کر لے، بدتمیزی کر لے تو. لیکن اللہ پاک وہ ذات کریم ہے، وہ ذات کریم ہے، وہ ذات کریم ہے کہ اس کے لیے اس کے ہاں بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے. ان رحمتی غلبت غضبی، حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے بنایا وہ لوح، تختی جس پہ سارے انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا. پھر اللہ نے قلم کو بنایا. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، پانی، انسان، جنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، جبریل، میکائیل، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا. بس ہوا بھی نہیں تھی، فضا بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا. لوح کو بنایا زمرد سے، قلم کو بنایا نور سے. جب قلم بن گیا تو اللہ نے قلم سے فرمایا اکتب، لکھو. تو قلم نے کہا میرے رب کیا لکھوں؟ تو فرمایا لکھو ان رحمتی غلبت غضبی، میرا غصہ بہت تھوڑا ہے، میری رحمت بہت زیادہ ہے. سب سے پہلی بات. اور کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہونا ہے، جو ہمیشہ ہونا ہے وہ سب لکھ دو. قلم نے فرفر سب کچھ لکھ دیا اس کو. پھر جنت کا دروازہ، جنت کا دروازہ، جنت کے دروازے پر پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَرَبٌّ غَفُورٌ، بندے تو بڑے گنہگار ہیں لیکن مالک بڑا بخشنے والا ہے. یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. اور تختی پہ بھی لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، اور عرش پہ بھی لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، مجھے غصہ بہت تھوڑا آتا ہے، مجھے پیار اور رحم بہت زیادہ آتا ہے. یہ تو نصیب جاگ گئے ہم گنہگاروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں،
رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ دھکڑ کرتا رہتا نا تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہ بچتا، تو پہلے ہی دن مارے جاتے۔ جو پرائی بیٹی کو دیکھے گا اس کو اندھا کر دیا جائے، اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے۔ جو حرام کمائے گا اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ جانے چاہیے، اس کا پیٹ پھٹ جانا چاہیے۔ جو حرام پیے گا اس کے گردے فیل ہو جانے چاہیے۔ جو جھوٹ بولے گا اسے گونگا ہو جانا چاہیے، اس کی زبان میں کیڑے پڑ جانے چاہیے۔ اگر اللہ یوں کرتا تو کیا ہوتا؟ اور کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اس کے کرم پہ قربان جائیں، اس کے رحم پہ قربان جائیں کہ ہم گنہگاروں کے لیے سارے دروازے کھول رکھیں، جہاں سے چاہو آؤ، جب چاہو آؤ۔ دیکھیں، مہمانوں کے آنے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر پہ کوئی رات کو 2 بجے مہمان آئے، آپ دروازہ کھولیں گے اس کے لیے؟ آپ اٹھ کے دروازہ کھولیں گے؟ اگر وہ آ بھی گیا آپ کہیں گے یار آپ کو عقل نہیں، کوئی دماغ بھی ہے کہ نہیں، کوئی آنے کا وقت ہے؟ 2 بجے آپ مجھے دیکھنے آئے، 2 بجے آپ تعزیت کرنے آ گئے، 2 بجے بچے کی شادی کی مبارکباد دینے آئے، تمہاری عقل بھی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے نہیں کہیں گے اس کو؟ اور برا بھلا کہہ کے اس کو بھگا دیں گے دروازے سے۔ لیکن اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، اس کا بھی ٹائم مقرر ہے؟ بتاؤ بھائی، اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گم ہو گیا، کیا اس کا بھی ٹائم مقرر ہے کہ دن کو آئے تو آئے، رات کو اگر آئے تو پھر دروازہ نہیں کھلے گا؟ ایسی بات ہے؟ ایسی بات ہے؟ بچہ اگر گم ہو جائے تو 24 گھنٹے ماں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے، اور ماں کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، وہ تالا بھی نہیں لگاتی، کنڈی بھی نہیں لگاتی۔ کوئی کہے بھی کہ امی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کنڈی تو لگا دوں، نہیں بیٹا، کہیں تمہارا بھائی آئے اور دروازہ بند دے کر واپس چلا گیا تو کیا ہوگا؟ کھلا رہنے دو، اللہ خیر کرے گا۔ کہ وہی ماں کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ حدیث میں آتا ہے باب التوبۃ مفتوح، ہمارے نبی نے فرمایا توبہ کا دروازہ، بخشش کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے، دن کو بھی کھلا ہوا ہے، رات کو بھی کھلا ہوا ہے۔ راتیں چاہے گرمی کی ہوں چاہے سردی کی ہوں، گرمی کی راتوں میں جاگنا آسان ہوتا ہے، سردی کی راتوں میں جاگنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آدمی اندر بند ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ، اس کی رحمت کا دروازہ، اس کی بخشش کا دروازہ گرمیوں میں بھی کھلا ہوا ہے، سردیوں میں بھی کھلا ہوا ہے، رات کو بھی کھلا ہوا ہے، دن کو بھی کھلا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تب تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، حتی تطلع الشمس من مغربها، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی آئے گا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کرتے ہوئے وہ آیتیں آ گئیں جن آیتوں میں فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمارے نبی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ یہاں پہنچے نا تو حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جو قصہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، میں اس قصے کے وقت موجود۔ شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پر، تو جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا نا تو آپ تو قصہ پڑھ رہے ہیں، میں تو اس وقت خود موجود تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا تو نے دیکھا یہ سارا منظر؟ کہا ہاں میں نے دیکھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے جب وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا،
اور وہ غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو حضور میں پتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ میں سمندر کی تہ سے کالے کیچڑ کو نکال کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، کیچڑ کو نیچے سے اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا۔ بھائی آپ اس کے منہ میں کیچڑ کیوں ٹھونس رہے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کے منہ میں اس لیے کیچڑ ٹھونس رہا تھا خشیت ان تدرکہ الرحمہ، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ پاک کو اس حال میں بھی اس پہ رحم نہ آ جائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے۔ اللہ ایسا کریم ہے، اللہ کو بخشوانا اللہ پاک سے اتنا آسان ہے۔ گناہگار دیکھو ہر کوئی ہے، کوئی پاک نہیں ہے، پاک تو انبیاء ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اللہ والا بھی پاک نہیں ہے، اللہ والے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ والے ساری زندگی روتے تھے، اللہ والے ساری زندگی روتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں پہلے حر بن یزید کا آمنا سامنا ہوا، پھر عمر بن سعد کا لشکر بھی آ گیا، 5000 آدمی اکٹھے ہو گئے اور یہ 72 آدمی 9 محرم 10 محرم کی شام 9 محرم کی شام 10 محرم کی رات جب لشکر آمنے سامنے ہوئے نا، اور شمر نے کہا کہ بس چڑھائی کر دو ان پہ، اب کوئی معافی نہیں۔ جب یہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کر دو چڑھائی ان کے اوپر۔ تو جو ہی ان کا لشکر آگے بڑھا نا تو حضرت عباس بن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس امام حسین کے دوسری والدہ سے بھائی، انہوں نے بھاگ کر آ کے امام حسین کو بتایا کہ وہ تو بالکل لڑنے کے لیے آ ہی رہے ہیں، صفیں بنا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین جلدی سے خیمے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایک تقریر فرمائی، اس میں ان کو سمجھایا کہ میرا خون بہا کے تمہیں کچھ ملے گا نہیں، ذلیل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اپنی دنیا بھی خراب کر دو گے، آخرت بھی خراب کر دو گے، اچھا ہے کہ باز آ جاؤ۔ مگر وہ باز نہ آئے تو فرمانے لگے اگر تم نے میرا خون بہانے کی ٹھان ہی لی ہے تو پھر ابھی نہیں، ایک رات کی مہلت دو۔ ایک رات کی، جو اصل بات ہے جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، ایک رات کی مہلت دو، ایک رات کی مہلت دو۔ کہ کیوں؟ کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اللہ سے ملاقات ہونی ہے نا، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو اللہ پاک سے ملاقات اس حال میں ہو نا کہ ہم صاف ستھرے ہوں، کوئی اس پہ گندگی نہ ہو۔ امام حسین کے گناہ نہیں ہیں، امام حسین گناہگار نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کو اور مجھے اور قیامت تک کے سارے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ملنے کے آداب ہیں۔ یوں نہیں کہ جب منہ اٹھایا اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ پاک کے ساتھ ملاقات سے پہلے صاف ستھرے ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ۔ اسی لیے تو نہلاتے ہیں نا، مردے کو نہلاتے کیوں ہیں؟ وہ ناپاک تھا کیا؟ مرنے سے پہلے وہ ناپاک تھا کیا؟ پھر کیوں نہلاتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ اور میلے کپڑے کیوں نہیں پہناتے؟ نیا کاٹن کا کفن لے کر کیوں آتے ہیں؟ اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ لیکن دنیا کے لوگ تو کفن ہی سفید پہنا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، جسم ہی کو دھو دھا کے صاف کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن اندر کے وجود کو، روح کو، دل کو پاک کیسے کریں گے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اس کے خود کے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو پاک ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین فرما رہے ایک رات کی مہلت دو، اس لیے
کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوا لیں اور اللہ کا کلام پڑھ لیں اور نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ حسین کو نماز اور قرآن سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ حسین کو نماز اور قرآن سے بڑی محبت ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم 3 کام کر سکیں، اللہ سے معافیاں مانگ سکیں، گناہوں کو بخشوا سکیں، اس کے پاس جانے کا ٹائم ہے۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا حسین پریشان نہ ہونا، تم اب میرے پاس آ رہے ہو۔ مگر اس کے باوجود بھی ساری رات اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے، ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات قرآن پڑھتے رہے۔ اللہ پاک سے ملاقات ہر ایک کی ہونی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ پاک کے سامنے جانے جیسے تو ہوں۔ معزز مہمان آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس معزز مہمان آتا ہے تو آپ اچھے کپڑے پہن کے پھر ملتے ہیں اس سے، میلے کپڑوں میں نہیں ملتے۔ معزز مہمان آئے تو کرتا اترا ہوا ہے، بنیان پہنا ہوا ہے، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، کبھی کوئی ملتا ہے کسی مہمان سے ایسے؟ مہمان کو بٹھاتے ہیں کہ آپ بیٹھیں، ابو واش روم میں، ابو نہا رہے ہیں، ابو کپڑے بدل کے آ رہے ہیں، اس کے بعد ملتے ہیں ان سے۔ اللہ سے ملنا ہے اس گندے دل کے ساتھ، ان گندی آنکھوں کے ساتھ، اس ناپاک زبان کے ساتھ، ان ناپاک کانوں کے ساتھ، اس گندے گناہوں میں ڈوبے ہوئے وجود کے ساتھ۔ ایسے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے کہا جائے گا دفع کرو ان کو، ہم نے ان سے نہیں ملنا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب نے مرنا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ پاک سے مل سکیں۔ جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ خوش ہو۔ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی سنایا، اب پھر سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھ وہ باہر ملک گئے تھے جماعت میں 7 مہینے کے لیے۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہم لوگ گئے تھے کراچی شب جمعہ کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھ گئے تھے وہاں کراچی شب جمعہ کے لیے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا یار اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو پھر انہوں نے بتایا وہ 22ویں گریڈ کے افسر تھے، 22ویں گریڈ کے افسر تھے، اور ایک سائز میں جو 22ویں گریڈ کا افسر ہوگا وہ تو 50 گاڑیاں بھی بنا سکتا ہے، 10 بنگلے بھی بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مگر اس نے بتایا میرے ابو نے ساری زندگی بس میں سفر کیا، دفتر جاتے تھے بس میں، وہ جو چھوٹی چھوٹی بسیں نہیں چلتی کراچی میں، اس میں جاتے تھے۔ جائیداد کیا چھوڑی؟ کہنے لگے 3 لاکھ روپے۔ 22ویں گریڈ کا افسر جو جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے 3 لاکھ روپے۔ میں نے کہا مرنے کے بعد کسی کے خواب میں بھی آئے؟ کہنے لگے ہاں۔ کس کے؟ کہا میری بہن کے خواب میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میری بہن نے جب ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ابو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بیٹا جب میری روح نکلنے لگی نا تو 70,000 فرشتے استقبال کے لیے مجھے لینے آئے تھے۔ یہ اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے بتایا، اور وہ سید بھی ہے، سید بھی ہے۔ 70,000، لیکن یہ 70,000 فرشتے اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ سید تھا، وہ اس لیے تھے کہ آنیسٹ تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ والا تھا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، ناجائز چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ اللہ نے کیسا پروٹوکول دیا اس کو، 70,000 فرشتے آ گئے۔ اس لیے دوستو مرنا ہم سب نہیں ہے، لیکن ایسے مریں کہ جب مریں تو پھر اللہ سے ملاقات ہو کے ہمیں خوشی ہو، اللہ پاک سے ملاقات کا مزہ آئے۔
حضرت عمار بن یاسر ہمارے نبی کے صحابی ہیں. ایک دفعہ وہ بہت بیمار ہو گئے. تو ابتدائی درجے کے صحابی ہیں, بہت بیمار ہو گئے. تو جو ان کے ساتھ تھے, ان سے محبت کرنے والے تھے, ان کو چاہنے والے تھے, وہ رونے لگ گئے. کہنے لگے رو نہیں, میں نہیں مرتا, ابھی نہیں مرنا میں نے. کہا کیسے؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے نشانیاں بتائی ہیں کہ تو کیسے مرے گا, وہ نشانیاں پوری نہیں ہیں, اس لیے میں نے نہیں مرنا ابھی. ایک دفعہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے تھک گئے, ایک طرف آ کے بیٹھ گئے. کسی سے کہا یار بہت پیاس لگی ہے, پانی تو پلاؤ. وہ گیا پانی لینے کے لیے, پانی لے کے آیا تو پانی تو ملا نہیں, دودھ لے کے آ گیا. چونکہ جانور تو تھے نا ساتھ, بکریاں ہوتی ہیں, اونٹنیاں ہوتی ہیں, تو دودھ لے کے آ گیا. جو ہی دودھ سامنے آیا نا, تو دودھ آتا ہی کہنے لگے بخن بخن, واہ 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 واہ. تو ساتھی نے کہا دودھ سے اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ کہ دودھ سے خوشی نہیں ہو رہی. کہ پھر کس بات سے ہو رہی ہے؟ کہ الیوم القی الاحبہ محمدا وحزبہ, آج میں نے مرنا ہے. تم تو اس دن ڈر رہے تھے نا, اس دن نہیں مرنا تھا, آج مرنا ہے, آج مرنا ہے, اور آج ہی جا کے حضور سے ملنا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمار تجھے بتاؤں تو کب مرے گا؟ کہا ہاں حضور ضرور بتائیں. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تو مانگے گا پانی اور ملے گا دودھ, اس دن تو آ کے مجھ سے ملے گا. مرنا سب نے ہے, لیکن ہم کچھ ایسی محنت کر لیں, ایسی کوشش کر لیں کہ جب مرے تو پھر ہمارا مرنا باعث عزت ہو, باعث سرخروئی ہو. اور بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. دیکھو گناہگار ہر ایک ہے, کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے. انسان ایسا کبھی بھی نہیں بن سکتا کہ اس سے کوئی خطا ہوئی نہ, ایسا کبھی بھی نہیں بن سکتا انسان. ورنہ انسان انسان ہی نہ ہو, وہ تو فرشتہ بن گیا. ہمارے نبی کی عجیب حدیث یاد آ رہی ہے, عجیب حدیث ہے, مزہ آ جائے گا آپ سنیں گے تو. ہمارے نبی نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون ویستغفرون. اگر تم گناہ کرو ہی نہیں, فرشتے بن جاؤ سارے, تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا دنیا سے. اللہ ایسے بندے لائے گا جو گناہ کریں گے پھر معافیاں مانگیں گے. لذهب اللہ بکم. اس لیے غلطیاں ہوں گی, لیکن بندے کو یہ بات اچھی نہیں ہے, بندے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے. ایک بندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بندہ ہو کر گناہ بھی کرے اور سینہ تان کے پھر رہا ہو, معافی مانگنے کی اسے ٹینشن ہی نہ ہو. یہ اسے زیب نہیں دیتا, یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں باپ کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا, ماں کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا, لیکن اگر کبھی ماں سے باپ سے اونچ نیچ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیوں بھائی کیا کرنا چاہیے؟ بدتمیزی بھی کی ہے اور ایسے سینہ تان کے پھر رہا جیسے کچھ کیا ہی نہیں. یہ برا ہے, یہ برا ہے, یہ بہت برا ہے. ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے, حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے میاں جی عبداللہ صاحب. حاجی صاحب فرمانے لگے ہمارے ایک بزرگ تھے میاں جی عبداللہ صاحب. ان سے میں نے کہا حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے, کیا کروں؟ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے, کیا کروں؟ تو فرمایا جب تم غصے ہو جاتے ہو تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. کہاں یہ تو ہوتا ہے. کہا انشاءاللہ پھر کوئی بات نہیں, سبحان اللہ, احساس تو ہے نا. اس کو برائی تو سمجھتے ہو نا, اللہ سے اس پہ معافی تو مانگتے ہو نا. کہاں کہ بس ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کبھی چھوٹ جائے گی. تو آج کی اس مجلس کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ توبہ ہے. کیا ہے؟ توبہ.
توبہ وہ نہیں جو ہمارے ہاں سندھیوں میں مروج ہے کہ شہادت کی دونوں انگلیوں کو ناک پہ رگڑ دیتے ہیں پھر کان پکڑ لیتے ہیں. یہ نہیں. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو. توبہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کو. توبہ کہتے ہیں لوٹنے کو. ایک بچہ ماں نے اس پر سختی کی، باپ نے اس پر سختی کی، کسی بات پہ سمجھایا مگر اس کو بہت زیادہ مستی ہو رہی تھی. جب انہوں نے زیادہ ڈانٹا سمجھایا تو اس نے کہا بس میں جاتا ہوں، بس میں نے نہیں رہنا اس گھر میں. اب وہ جا رہا ہے. اب جب باہر نکلا چند قدم چلا تو خیال آیا کہاں جاؤں گا. آپ اسی منظر کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. ماں باپ جو اندر سے اپنی اولاد کی ہمدردی کے ساتھ بھرے پڑے وہ سمجھا رہے ہیں اور یہ بے وقوف اور نہ سمجھ نادان کہہ رہا بس ٹھیک ہے میں نے نہیں رہنا اس گھر میں. اب گھر سے نکلا ہے غصے کے ساتھ، چند قدم چلا، آگے جا کے اس کے ہوش ٹھکانے آئے. کہنے لگے گھر چھوڑ کے جا تو رہا ہوں لیکن جاؤں کہاں جاؤں میں. جتنی محبت ماں دیتی ہے کون دے گا؟ جتنی محبت باپ دیتا ہے کون دے گا؟ جیسے مجھے انہوں نے رکھا ہے ایسے کون رکھے گا؟ چند قدم آگے گیا، احساس ہو گیا، پھر پیچھے کو لوٹا. اس کو کہتے ہیں توبہ. پیچھے کو لوٹا، یہ ہے توبہ. اس کو کہتے ہیں توبہ. غلطی ہو گئی پھر خیال آیا اف یہ میں نے کیا کیا. آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ان آنکھوں سے میں نے حرام دیکھ لیا، یہ تو میں نے بہت برا کیا. یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھیں، اس سے تجھے راضی کرنا چاہیے تھا، میں تو تجھے ناراض کر بیٹھا، اللہ معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں توبہ. آپ مثال سے توبہ کا مفہوم سمجھ گئے کہ جی مثال سے توبہ کا مفہوم سمجھ گئے. اب سنیے قرآن کی آیت، اللہ کا لہجہ سنو، اللہ کے الفاظ سنو. ان الفاظ میں بھری ہوئی رحمت اور شفقت اور محبت دیکھو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو واپس لوٹو. کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ مجھ سے اچھا مل گیا ہے کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ اتنا تمہیں کون چاہے گا جتنا ہم چاہتے ہیں؟ اتنا تمہیں کون دے گا جتنا ہم دیتے ہیں؟ اتنی تمہاری کون سہے گا جتنی ہم سہتے ہیں؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو واپس لوٹو. کہاں جا رہے ہو؟ انٹرنیٹ سے کیا مل جائے گا تمہیں؟ یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر تم کیا بن جاؤ گے؟ کیا کماؤ گے؟ کیا پاؤ گے؟ گانے سن سن کر کیا پاؤ گے؟ حرام کما کما کر اس حرام کے بنائے ہوئے مال سامان میں کب تک رہو گے؟ ان عیاشیوں، ان بدماشیوں، ان مستیوں میں کب تک رہو گے؟ واپس آؤ. وَتُوبُوا، کب واپس آؤ، ایک بھی پیچھے نہ رہے. لعلکم تفلحون، واپس لوٹو گے کامیاب کر دوں گا، واپس نہیں لوٹو گے برباد ہو جاؤ گے. اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. ہمارے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک تھا بڑا اللہ والا،
اور ایک تھا بڑا پرلے درجے کا گناہگار۔ اللہ والا جب اس گناہگار کو دیکھتا نا کہتا یار تو چھوڑ دے نا ان کاموں کو، کیوں خام خواہ تو اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، توبہ کر ان باتوں سے۔ وہ کہتا جی اچھا کریں گے۔ پھر ملاقات ہوئی، پھر یہی کہتا، پھر ملاقات ہوتی، پھر یہی کہتا، پھر ملاقات ہوتی، پھر یہی کہتا۔ ایک دن اللہ والے کو آ گیا غصہ اور کہا تیری سمجھ میں نہیں آتی میری بات، اتنا تو میں سمجھایا ہے، تو اب بھی باز نہیں آتا۔ پھر عجیب بات کہہ دی اس نے، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اچھا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا یہ جو ساری زندگی جس نے میری عبادت کی ہے نا، اس سے جا کے کہو کہ تم میری بخشش کے ٹھیکیدار ہو، ٹھیکیدار ہو تم، میں نے اپنی بخشش تمہارے حوالے کی ہوئی ہے کہ تو فتوے دے رہا ہے کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اس گنہگار کو جا کے کہو کہ یہ تو تجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا مگر میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور اس سے جا کر کہو جو اوروں کو دوزخی بتا رہا ہے کہ تیرے لیے تو میں نے دوزخ کو واجب کر دیا، تیری ساری زندگی کی نمازیں اور عبادتیں مردود ہیں۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ میرے دوستو ہم اللہ کی قدر کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کو دل میں بسائیں، اللہ کا خیال رکھیں، اللہ کا خیال رکھیں۔ کیا مطلب؟ باپ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹا سنبھل کے کام کرتا ہے، اور جب کبھی اونچی آواز سے بولے نا تو ماں بھی کہتی ہے تیرا باپ سن رہا ہے، اچھا تم نے بتایا نہیں امی مجھے، ایک دم وہ ٹھٹک جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ باپ کا خیال ہے، اس کو باپ کا خیال ہے۔ اللہ کا خیال کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ جب ہمارے شادی حالوں میں رنڈیاں ناچتی ہیں، بڑے بڑے ڈیگ بجتے ہیں، ساری دنیا ان حرام آوازوں کو سنتی ہے، کیا اللہ اس وقت حالہ سے کہیں چلے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حالہ چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں؟ اور یہ بھی چنگچیوں والے اونچی آواز کے ساتھ گانے چلا رہے ہوتے ہیں، کسی مسلمان کو یہ خیال نہیں آتا یہ کیا کر رہا ہے، کوئی روکنے کی زحمت نہیں اٹھاتا کہ اس کو کوئی سمجھا دے بھائی تو کیا کر رہا ہے، تجھے کیا ملے گا اس پر؟ ملے گا کیا؟ کرایہ بڑھ جائے گا، تمہاری گاڑی کی وارنٹی بڑھ جائے گی، کیا ہوگا تمہیں؟ کیا ملے گا اس سے؟ بے حیائی بڑھ رہی ہے، نوجوان لڑکیاں کبھی ٹیوشن کے نام پر، کبھی کالج کے نام پر، کبھی اسکول کے نام پر، کبھی مجلس کے نام پر، کھل کے کہہ رہا ہوں واضح الفاظ میں، کبھی مجلس کے نام پر چہرہ کھول کے، بال کھول کے اور سڑکوں سے گزر رہی ہیں۔ کیا اللہ حالہ سے کہیں چلے گئے ہیں کیا؟ اللہ کہیں چلے گئے ہیں کیا؟ اللہ شفٹ ہو گئے کیا یہاں سے؟ ٹیوشن کے نام پر بے پرد عورتیں، کالج کے نام پر بے پرد عورتیں، ماتم اور مجلس کے نام پر بے پرد عورتیں، شاپنگ کے نام پر بے پرد عورتیں۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو وہ ساتھ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا خیال کریں، اللہ کا خیال کریں، یار اللہ کا تو خیال کریں۔ کہتے ہیں نا
اور تجھے کسی اور کی شرم نہیں آتی، کم از کم باپ کی تو شرم کر یار. تجھے کسی اور کا خیال نہیں آتا، کم از کم باپ کا تو خیال کر یار، باپ کا تو لحاظ کر یار. اللہ پاک نے قرآن پاک میں شکوہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے. سندھی میں کہتے ہیں ڈورا پو. اللہ پاک ڈورا پو ڈنو ہے، شکوہ کیا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم نہیں کرتے. لوگوں سے چھپ کر نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے. اس لیے توبہ کریں، واپس لوٹیں. اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، اچھا نہیں کر رہے. اور دیکھو یہ جتنی اس وقت پریشانیاں چاروں طرف آئی ہوئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، ایک الارم ہے، ایک بیل ہے. سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ. کبھی ڈینگی وائرس کی شکل میں، کبھی ہیپاٹائٹس کی شکل میں، اور کبھی ٹائیفائڈ کی شکل میں، اور کبھی مہنگائی کی شکل میں، مختلف بیماریوں کی شکل میں، کینسر، ہارٹ اٹیک، گردوں کے مسئلے، پھیپھڑوں کے مسئلے. آپ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ ہوں؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ آپ چیک کروائیں جا کر. اگر آپ کہتے ہیں میں فٹ ہوں، آپ چیک کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کوئی نہ کوئی فالٹ ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ کیوں نہیں ہم پیچھے لوٹ رہے؟ کیوں نہیں ہم باز آ رہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مثال دیتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ ایک گاڑی ہے نا، جب ریڈ سگنل ہو نا، یعنی سرخ رنگ کی بتی جل رہی ہو، بڑے شہروں میں نہیں سگنل لگے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا، پیچھے ٹھہرو. لیکن اگر کوئی سگنل توڑ کر آگے کو بڑھے تو ٹریفک سپاہی، اب تو کیمرے کا سسٹم آ گیا نا، پہلے کیمرے کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو اس زمانے میں ٹریفک سپاہیوں کے پاس سیٹی ہوتی تھی. سیٹی شر، وہ زور سے آواز دیتا تھا. اس کا کیا مطلب؟ واپس لوٹو ورنہ چالان ہو جائے گا. واپس لوٹو، اپنی حد کے اندر آؤ. ابھی سرخ بتی جل رہی ہے، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ملی، پیچھے لوٹو. تو سیٹی بجانے کا مطلب یہ کہ ریورس کرو، گاڑی کو ریورس کرو، پیچھے لوٹو. تو اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اپنے بندوں پہ تکلیفیں بھیجتے ہیں، بیماریاں بھیجتے ہیں، مختلف آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ پیچھے لوٹیں. کچھ ایسے ڈھیٹ بھی ہیں جو سیٹیاں سنتے رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن واپس نہیں لوٹتے. ڈاکٹروں کے پاس لائنوں میں لگنے کے لیے گھنٹے ان کے پاس ہیں، لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے. اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو توبہ کریں، توبہ کریں. کیا مطلب؟ اللہ سائیں توبہ نہ، توبہ کریں. کیا مطلب؟ واپس لوٹیں. جن بارڈروں کو ہم نے کراس کیا ہوا ہے ان کے اندر آئیں، اندر آئیں، حد کے اندر رہیں، بندے بن کر رہیں، خدا بن کر نہ رہیں. خدا وہ ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا، جسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کہتے ہیں وہ تو میں ہوں جس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کچھ کہ تو کیا کر رہا ہے. تم سے تو میں نے پوچھنا ہے. تو اپنے آپ کو آل ان آل کیوں سمجھ رہا ہے بھائی؟ بندہ سمجھتا ہے نا میں آل ان آل ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. کیا کوئی مجھے پوچھ کے کیا کرے گا؟ کیسے پوچھے گا؟ کون پوچھے گا؟ نہیں. آل ان آل ہوا تو بندہ تو نہ ہوا، وہ تو خدا ہوا. ہم خدا نہیں ہیں،
ہم بندے ہیں. سب بتاؤ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہاں سندھی میں کیا کہیں گے؟ اسی بانا یوں بانا. ہم بندے ہیں، ہم بندیاں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. ہمارے حاجی صاحب کے پاس ایک وزیر اعلیٰ آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ نصیحت کریں. وہ جو آیا تھا وہ متکبر آدمی تھا، متکبر آدمی تھا. جب آیا نا حاجی صاحب سے ملنے کے لیے، حاجی صاحب چارپائی پہ بیٹھے تھے، وہ آگے نیچے بیٹھ گیا. کہنے لگا جی مجھے کچھ نصیحت فرمائے. فرمایا اپنے اوپر بھی کسی کو سمجھو، بس یہ ایک ہی میری نصیحت ہے. کتنا عجیب جملہ ہے یہ. اپنے اوپر بھی کسی کو سمجھو، کوئی تمہارے اوپر بھی ہے. اللہ سے لاپرواہ نہ بنے ہم. بعض دفعہ کسی سے انبن ہوتی ہے نا، تو کوئی کہتا ہے یار جا کے صلح صفائی کر لو. کو صلح صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ دفع ہو، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کوئی میرے گھر روٹی پہنچائے گا کیا؟ یا میری تنخواہ، مجھے تنخواہ دیتا ہے کیا؟ یا میرے گھر کا خرچہ چلاتا ہے کیا؟ دفع کرو. نہیں بات کرتا تو نہ کرے، مجھے کیا ہے اس سے؟ دفع کرو اس کو. اللہ کو تو ایسے نہ کریں. انسانوں سے لاپرواہی برتنا جرم ہے، تو اللہ سے لاپرواہی. اللہ ناراض ہے، ٹینشن ہی نہیں کوئی، سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے حکم دیتا ہوں تو پیٹھ پھیرتا ہے، میں تجھے روکتا ہوں تو ڈٹ کے انہی کاموں کو کرتا ہے، میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں اور تو دن بدن دلیر بنتا چلا جاتا ہے. امرتک فتولیت ونہیتک فتمادیت وسترت علیک فتجرأت. اگلا جملہ وأعرضت عنک فما بالیت. میرے بندے جب میں تجھ سے روٹھ جاتا ہوں تو مجھے منانے بھی نہیں آتا. ایسے تو نہ کر، اتنا بے نیاز تو نہ بن. کم از کم معافی تو مانگ لیا کر. ایک دفعہ ہم شب جمعہ میں جا رہے تھے تو یہ جو ٹوٹل پیٹرول پمپ ہے نا، یہاں پہ ہم نے سی این جی بھروائی. تو گاڑی کو جب ہم نیچے اتارنے لگے شہداد پور کی طرف جانے کے لیے، تو کسی گاڑی کے ساتھ تھوڑا سا نا ٹچ ہو گئی گاڑی ہماری، تھوڑی سی گاڑی ٹچ ہو گئی. ہم نے کہا چلو غلطی اس کی تھی، ٹھیک ہے بھائی، چلو کوئی بات نہیں، چلو آگے، ٹائم ہو رہا ہے، نماز کہیں خطرے میں پڑ جائے گی. تو وہ جو گاڑی والا تھا نا، جس کی گاڑی کے ساتھ ہماری گاڑی ٹچ ہوئی تھی، وہ ایک دم گاڑی کو گھما کے آگے لے آیا. کہنے لگا آپ نے مجھے، میری گاڑی کو گاڑی ماری اور آپ نے مجھے سوری بھی نہیں کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم نے سوری کیوں نہیں کہا؟ انسان بھی سوچتا ہے، اللہ نہیں سوچے گا؟ میری دی ہوئی آنکھیں، میری دی ہوئی زبان، میرے دیے ہوئے کان، میری دی ہوئی شرمگاہ، میری دی ہوئی روزی، میری بنائی ہوئی زمین، میرا بنایا ہوا سورج چاند ستارے، ساری کائنات میری بنی ہوئی، اور میری نافرمان، اور سوری بھی کہنے کو تیار نہیں ہے یا اللہ معاف کر دے، معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے آج ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ گناہ نہیں کریں گے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کرنے ہیں. لیکن اتنا تو کم از کم وعدہ کر لو کہ آئندہ جب کبھی غلطی ہوگی تو معافی ضرور مانگ لیا کریں گے. اللہ سے لاپرواہی اختیار نہیں کریں گے، اللہ سے بے نیازی اختیار نہیں کریں گے. تیار ہیں اس کے لیے؟ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب اللہ سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ
طریقہ نہیں اللہ میاں سوری، اللہ کو تو نہیں کہیں گے نا ایسے. اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے 2 رکعت نفل انا تینا قل واللہ احد، پھر اس کے بعد سلام پھیر کے کہو اللہ میاں مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے، آپ میری مدد کریں، میں اب نہیں کروں گا. بس اتنی سی بات ہے. 2 منٹ نفل میں، 1 منٹ دعا میں. اگر ہمت ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے، طبیعت سست بنی ہوئی ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو کر لیں کہ جب غلطی ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کوئی کونا کھانچا پکڑ لیں اور پھر بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میاں غلطی ہو گئی، معاف کر دے، معاف کر دے. 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ، اور نہیں تو 5-6 دفعہ ہی کہہ دیں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، جو مجھ سے بار بار معافیاں مانگتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. ان اللہ یحب التواب، پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ تواب کہتے ہیں جو بار بار توبہ کرے. معاف کر دے. مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو بار بار مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں. بار بار انسان سے معافی مانگیں گے نا بار بار، آپ کی کچھ عادت ہی ایسی ہے، آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کا کندھا کسی کو لگ جاتا ہے، آپ کا پاؤں کسی کو لگ جاتا ہے. آپ کی عادت ہی، آپ کی چال ہی کچھ ایسی ہے. اگر کسی کی چال ایسی ہو تو وہ بار بار معافی مانگتے ہوئے شرمائے گا، یار ابھی تو اس سے معافی مانگی تھی پھر میں نے ٹھوکر مار دی اس کو، اب کیسے؟ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، تو بار بار آ کے ٹھوکریں بھی مار رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے. شرمائے گا نا انسان. لیکن اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ دن میں 50 دفعہ مجھ سے کہتا ہے اللہ میاں معاف کر دے تو مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے. شرماؤ نہیں کہ اللہ کیا کہے گا. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بار بار میری طرف لوٹنے والے اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگنے والے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ گار بندہ، ایسا گناہ گار کہ چوٹی کا گناہ گار، بس ایسا کہ کچھ نہ پوچھو. وہ جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا، یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فأعرض عنہ، اللہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. منہ موڑنے کا کیا مطلب؟ منہ موڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ منہ موڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ناراضگی نہیں، ناراضگی نہیں. سندھی میں اس کو کہتے ہیں انگل، انگل اس کو کہتے ہیں، سندھی میں کہتے ہیں انگل، اور اردو میں کہتے ہیں لاڈ. فأعرض عنہ، بیوی سے کوئی سخت کلامی ہو گئی، اب بیوی منہ بنا کے بیٹھ گئی، اب خاوند آیا، کوئی بات نہیں بس ہو گئی نا، معاف کر دو نا، تو وہ ایک دم منہ موڑ کے ادھر بیٹھ گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھ سے بات مت کرو. اس کا مطلب یہ کہ اور مناؤ، اور مناؤ، یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کا. اگر خاوند جا کے دفعو کہہ تو دیا تمہیں نہیں مانتی تو دفعو، ڈوب مرو، مجھے کیا ہے، جا کے سو جائے، تو بتاؤ اس کو ساری رات نیند آئے گی؟ اس کو نیند آئے گی؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ اسے منہ موڑ لیتا ہے. تو بندہ پھر کہتا ہے اللہ میاں معاف کر دے، اللہ پھر منہ موڑ لیتے ہیں. تیسری دفعہ پھر وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، دیکھو ٹھیک ہے یہ جیسا کیسا ہے، لیکن اتنا احساس تو اس میں ہے نا کہ یہ مجھے اپنا رب سمجھتا ہے، تبھی تو معافی مانگنے آیا ہے. تم گواہ رہو میں اسے معاف کرتا ہوں. وَلَيْسَ لَهُ رَبٌّ غَيْرِي،
اور میں معاف نہ کروں تو یہ جائے گا بھی کہاں؟ میرے سوا اس کا کوئی ہے بھی تو نہیں، کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب اسے مناؤ مان جائے گا، جب مناؤ مان جائے گا، جتنے گناہ کر کے مناؤ مان جائے گا۔ اس لیے کہ قارون سے بڑا گناہ گار نہیں ہو سکتا کوئی، فرعون سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے فرعون سے بڑا گناہ گار ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم تو حضور کی امت ہیں یار۔ فرعون سے بڑے گناہ گار ہم ہو ہی نہیں سکتے، قارون سے بڑے گناہ گار ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تو ان کو بھی معاف کرنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دو نبیوں کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا۔ اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم جا کے اس کو سمجھاؤ کہ تو وہ نطفے کا بنا ہوا، گندے قطرے کا بنا ہوا کہہ رہا ہے میں رب ہوں۔ اس کو کچھ غیرت کرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ بے غیرت، تمہیں اتنی شرم نہیں آتی؟ تم گندے قطرے سے بن کر کہتے ہو میں رب ہوں اور لوگوں کو سجدے کرواتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ طریقہ ایسے آدمی کس سے بات کرنے کا یہ ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اللہ ان سے کہتے کہ تم جاؤ، اگر وہ نہ مانے نا اس کی زبان کاٹ دو، جس زبان سے وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ میں فرشتے بھیج رہا ہوں، اس کی زبان کاٹ دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا۔ جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جانے لگے تو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ خلاف توقع اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون سے جب ملنے جاؤ نا تو بات نرمی سے کرنا، سختی سے نہ کرنا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید تمہاری بات کا وہ اثر لے لے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ اثر لے۔ تو کیا خیال ہے، سچی توبہ آپ میں سے کون کرتا ہے؟ آج تک جتنے گناہ ہو گئے توبہ کرتے ہیں اس سے؟ آنکھوں کے، آج کل آنکھوں کا گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کانوں کا گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، زبان کا گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، شرمگاہ کا گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جتنے گناہ کیے ہیں آج تک توبہ کر لو، یہاں سے توبہ کیے بغیر مت اٹھو۔ ایسے نہ ہو کہ یہ بات پھر ہمارے سامنے کبھی بھی نہ آئے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، اندر کی بات، یہ بتانے کی نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی بات۔ 3 دن سے بلکہ 1 ہفتے سے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگلی مجلس میں ہم بیان کریں گے قرآن پاک کے اوپر، کہ قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ 1 ہفتے سے یہ سوچا ہوا تھا، عشاء کی نماز تک یہی سوچا ہوا تھا۔ عشاء کی جب 2 سنتیں پڑھی نا تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا، اتنے سارے لوگ بیچارے طلب لے کے آتے ہیں، تو میں اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کر لوں تاکہ اللہ صحیح بات کہلوائے۔ تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے اللہ، جب میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عجیب دعا زبان سے جاری ہو گئی۔ میں نے کہا اے اللہ، میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اے اللہ تو میری زبان سے وہ کہلوا جس کی ان سب کو اور مجھے ضرورت ہے۔ اے اللہ، مضمون تو میں نے سوچا ہوا ہے کہ قرآن پہ بات کرنی ہے آج، لیکن تو میری زبان سے وہ کہلوا جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، ان سب کو ضرورت ہے، اور وہ کہلوا، سنو یہ دعا اللہ نے زبان پہ جاری کر دی، پتہ نہیں کیسے۔ اے اللہ میری زبان سے وہ کہلوا جو تو خود ان سے کہنا چاہتا ہے۔ تو تیری بات تو یہ سن نہیں سکتے
تو ان سے ہم کلام ہو نہیں سکتا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوتے تھے, اب تو اللہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوں گے. آپ اگر سامنے ہوں تو ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اے اللہ وہ میری زبان سے آپ کہلوا دیں. اللہ کی قسم اس کے بعد جب یہاں کے بیٹھا تو خیال آیا ان سب سے کہوں کہ توبہ کرو. جو پچھلا موضوع سوچا تھا وہ پتہ نہیں کہاں بھول بھلیاں ہو گیا. تو اس کو اللہ کی آواز سمجھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کرو, سچی توبہ کرو. اللہ کو ناراض نہ کرو یار. اللہ کو ناراض نہ کرو. اس کا کھاؤ, اس کا پیو, اس کی زمین پہ رہو, پھر اسی کو ناراض کر رہے ہیں. یہ نوجوان پتہ نہیں کیا دیکھ لیا انہوں نے انٹرنیٹ میں, سارا دن گھسے رہتے ہیں موبائلوں میں, سارا دن گھسے رہتے ہیں موبائلوں میں. خدا کا واسطہ, اس قرآن کا واسطہ, ان چیزوں سے باز آؤ, چھوڑ دو ان چیزوں کو. یہ چیزیں تمہیں نفع دینے کے لیے نہیں بنائی گئیں, یہ تمہارے دشمنوں نے تمہیں بے غیرت بنانے کے لیے بنائی ہیں, بے حیا بنانے کے لیے بنائی ہیں. چھوڑ دو ان چیزوں کو, باز آؤ گانا سننے سے, باز آ جاؤ نمازوں میں سستی سے, باز آ جاؤ پرائی عورتیں دیکھنے سے, باز آ جاؤ زنا سے, بے حیائی سے, ہر برائی سے. چھوڑ دیں, توبہ کر لیں, سچی توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں. نہیں کرنا بس, اگر نہیں کریں گے تو مر نہیں جائیں گے. ہاں اگر ہو جائے تو بس فوراً کہو 2 رکعت پڑھو. ہمت نہیں ہے تو کہیں تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اللہ پاک سے تھوڑی دیر کے لیے کہو, اللہ میاں تو نے تو دیکھ لیا نا میں نے کیا کیا, بس معاف کر دے, اب نہیں کروں گا. اسی دن پھر ہو جائے گا, اللہ پھر معاف کر دے گا. پھر اسی دن پھر ہو جائے گا, اللہ پھر معاف کر دے گا. پھر ہو جائے گا, پھر ہو جائے گا, پھر ہو جائے گا, پھر ہو جائے گا, اللہ پھر معاف کرے گا. اور ڈریں اس بات سے کہ کہیں اس وقت نہ موت آ جائے جب ہم اس برائی میں مبتلا ہوں. حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ گار گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کا ایمان نکل کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب گناہ گار گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکل کے ادھر آ جاتا ہے. اب وہ ایمان کھڑا ہوا ہے کہ یہ بدماشی سے فارغ ہو تو پھر میں واپس جاؤں اس کے پاس. اس لیے کہ کوئی انسان کسی گناہ کو اس حال میں نہیں کرتا کہ دل میں ایمان بھی ہو اور گناہ بھی کر رہا ہو. ایسے نہیں ہوتا. ایسے کیسے ہوگا؟ ایمان ہو تو گناہ کیسے ہوگا؟ اگر گناہ کرتے کرتے مر گیا تو ایمان کہاں ہے؟ باہر ہے. اب یہ بتاؤ کس پر مرا؟ کس پر مرا؟ کس پر مرا؟ کفر پہ مرا, بے ایمان مر گیا. اللہ دشمن کو بھی بے ایمان مرنے سے بچائے. اس لیے ڈریں کہ کہیں اللہ اسی وقت نہ فرشتے کو بھیج کر روح قبض کر لے. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ فارغ ہو جائیں گے, پھر توبہ کریں گے, پھر اللہ آپ کی روح قبض کرے گا؟ کیا آپ کے پاس کیا وارنٹی ہے؟ ڈریں اس بات سے کہ کہیں اسی حال میں نہ موت آ جائے. کرتے ہیں توبہ؟ کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ سچی, رسمی نہیں. جو کام آج تک ہم نے کیے ہیں اب نہیں کریں گے, جو آج تک برائیاں ہم نے کی ہیں اب نہیں کریں گے. جو اس کے لیے تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں. اور اگر کبھی شیطان نے کوئی غلطی کروا دی تو فوراً آپ چائے پی رہے ہیں, دیکھیے آپ چائے پی رہے ہیں, آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, ایک دم سامنے ایک عورت کی تصویر نظر آئی یا کوئی لڑکی گزر گئی, یا آپ نے گھونٹ پیا نا, گھونٹ پیتے ہی آپ کے سامنے کوئی حرام چیز آئی, آپ کی نظر پڑ گئی. اب اگلا گھونٹ نہ لیں, اللہ کے واسطے اگلا گھونٹ نہ لیں. یہ تو آپ کے بس میں ہے نا, یہ تو کر سکتے ہیں نا بھائی, یہ تو آسان ہے نا, اس میں کوئی خرچہ ہے. یہ گھونٹ نہ لیں, اب پہلے معافی مانگیں,
یا اللہ معاف کر دے، نہیں کروں گا، بس معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ پھر یقین رکھیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، اب بے شک پی لیں۔ اس کی نیت کر کے اٹھیں یہاں سے۔ پکے تیار ہیں؟ پکے تیار ہیں نا؟ بس جب آپ نے یہ کہہ دیا، آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ہو گئے، ہوں گے نہیں۔ جو میں نے کہا ہے نا، سچے دل کے ساتھ جس نے یہ میری اس سوال کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اب میں اس سے دور رہوں گا۔ اگر کبھی شیطان نے کروایا تو فوراً بلا توقف، بلا کسی مہلت اور تاخیر کے فوراً اللہ سے معافی مانگوں گا۔ جن نے یہ سچے دل کے ساتھ طے کیا ہے، میں 1000 دفعہ قسم کھا کے کہوں گا اس کے گناہ معاف ہو گئے، وہ گھبرائے نہیں، ہو گئے، ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ بس اتنی سی بات رہ گئی ہے، اگر کسی کا حق کھایا ہے، اگر کسی کا حق کھایا ہے تو وہ حق جا کے واپس کر دو، اور اگر آپ کے پاس نہیں رہا، ادا نہیں کر سکتے، اس سے جا کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لو۔ وہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا میں نے آپ کو معاف کیا، تو بس باقی آپ کے اوپر کچھ نہیں رہا، آپ صاف ستھرے ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے آپ کی ماں نے آج ہی آپ کو جنا ہے۔ اب نئے سرے سے نئی زندگی شروع کریں۔ یہ آنکھیں 0 میٹر ہو گئیں، چونکہ توبہ کر لی ہے نا، یہ آنکھیں اب کیا ہو گئی ہیں؟ اب یہ دھلا ہوا کپڑا نہیں ہے، اب یہ نیا کپڑا ہے۔ توبہ سے انسان کا عضو دھلتا نہیں ہے، ایک دم عضو ہی چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، 0 میٹر ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ پاک ہو گئی ہے، یہ کان پاک ہو گئے، یہ زبان پاک ہو گئی ہے، یہ شرمگاہ پاک ہو گئی ہے، یہ سارا وجود پاک ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ تو اس کو گندا نہیں کریں گے نا۔ کون کون گندگی سے اس کو بچائے گا؟ اے اللہ ان سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اب یہاں تو اس چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کا اثر ہو رہا ہے، جب باہر جائیں گے نا تو باہر کا بھی اثر ہوگا، باہر کا بھی اثر ہوگا۔ اس اثر سے کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی دوبارہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے، نفس کرواتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کرو، نفس کہتا ہے کرو، خواہش اٹھتی ہے، ایک دفعہ دیکھ لو کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، ایک دفعہ سن لو توبہ کر لیں گے، ایک دفعہ فلم دیکھ لو، ایک دفعہ گانا سن لو، ایک دفعہ گالی دے دو، ایک دفعہ یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ جو نفس اور شیطان مجبور کر رہا ہوتا ہے نا، اور پھر انسان ان کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب انسان ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان جتنا ان کو بہلائے پھسلائے اور نفس جتنا ان کو بہکائے، لیکن وہ نفس کی بھی نہیں مانتے، شیطان کی بھی نہیں مانتے، وہ صرف اللہ کی مانتے ہیں۔ ایسا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے بتاؤ؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفس سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو، شیطان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو، جب کبھی خواہش اٹھے آپ اس کو دبا سکیں، آپ اس کو دبا سکیں، اپنے آپ کو سمجھا سکیں، اپنے آپ کو پیچھے کو کھینچ سکیں، تو آپ اللہ کے ذکر کی پابندی کریں۔ اللہ کے ذکر کی پابندی کریں گے، آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ نفس سے بھی لڑ لیں گے، شیطان سے بھی لڑ لیں گے، تو اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔